جی السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ ندیم خان پروگرام بزنس پوائنٹ کے ساتھ، جیسے کہ ہم دیگر مارکیٹس اور ان کے تاجر حضرات سے آپ کی جو ملاقات کرواتے ہیں، پاکستان کی اکانومی اور معیشت کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ اس وقت جو پاکستان کی اکانومی اور معیشت کا حال ہے، ہم موجود ہیں بڈن روڈ میں، جہاں حال ہی میں 2024 سے 2028 کے الیکشن ہوئے ہیں، اور یہ جو قیادت ہے جن کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وننگ قیادت ہے جو بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، اور بڈن روڈ کی جو تمام مارکیٹ ہے انہوں نے ان کو منتخب کیا ہے۔ ان سے ہم آج بات کریں گے کہ اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے، پاکستان کا جو کاروباری حالات ہیں وہ کیسے ہیں، اور اس وقت جو اس مارکیٹ کے حالات ہیں وہ کیسے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس جو بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، صدر ہیں مرزا جاوید اقبال صاحب، سیکرٹری جنرل صاحب ہیں اظہر صاحب، اسی طریقے سے نائب صدر ہیں ثاقب شفیق صاحب، اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا تعارف خود کروائیں گے، اور ساتھ ساتھ پھر ان سے ہم بات کریں گے۔ جی بہت شکریہ آپ تمام جو قیادت ہے اس وقت بڈن روڈ کی منتخب قیادت جو ہے۔ ہمارا جو اس وقت یہ جو آج کا ایجنڈا ہے وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت کیسی ہے، آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے حالات کیسے ہیں، اور حکومت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کے کیا کیا مسائل ہیں۔ میرا صاحب بہت شکریہ آپ کو، سب سے پہلے مبارکباد، آپ اس دفعہ 2024 سے 2028 تک کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو الیکشن ون کیا ہے، آپ نیا منشور کیا ہے، آپ کا جو مارکیٹ کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور آپ کا ایجنڈا کیا ہے جو آپ ان تاجروں کو اس مارکیٹ کو دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے دکانداروں کا انتہائی مشکور ہوں کہ الیکشن میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور جس کی وجہ سے ہم بلا مقابلہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور ہمارا منشور یہ ہے کہ ہم نے مارکیٹ کے لیے دن رات محنت کرنی ہے۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اس میں بجلی کا مسئلہ ہے، تاریں لٹکی ہوئی ہیں، اس میں ٹریفک کا مسئلہ ہے، اس میں پارکنگ کا مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک ہماری کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ جہاں تک ملکی حالات کا تعلق ہے، وہ تو ویسے بھی ایک تو یہ سارے معاملات ورلڈ وائڈ ہیں، پاکستان بھی اس کا شکار ہے، اور لیکن ہمارے یہاں پہ جو ڈالرز کی پرائس اور اس طرح کے اور سارے ایسے مسائل ہیں جو بیڈ گورننس ہیں، اور جو صحیح فیصلے نہیں ہو رہے، حکومت صحیح فیصلے نہیں کر رہی، اس وجہ سے بھی یہاں پہ جو ہے نا ہمارے کچھ زیادہ ہی بزنس کے مسائل ہیں۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا مہنگائی کا ہے، کہ حکومت کو چاہیے مہنگائی کو کنٹرول کرے، کیونکہ مہنگائی اگر قابو میں آ جائے گی تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب ہم بات کریں گے نائب صدر ہیں ثاقب شفیق صاحب۔ ثاقب صاحب کیا کہیں گے آپ، ہر دفعہ الیکشنز میں ایسا ہی کیوں ہوتا ہے اس مارکیٹ کے الیکشن میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ندیم بھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ جو ہے نا ہم تاجروں کی آواز پہنچاتے ہیں۔ مارکیٹ کے الیکشنز الحمدللہ جی ہم نے یہ بڈن روڈ ٹریڈر ایسوسیشن تقریباً 2005 سے تاجروں کی خدمت کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہے گی۔ جو الیکشنز کے حوالے سے ہے، ہم نے یا ہمارے چند جو دکاندار مارکیٹ کے ہیں جو مارکیٹ کا درد رکھتے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے نا مارکیٹ کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اور ہم نے آپس میں مل کے ہم ان کے ساتھ گئے ساتھ سیکنڈ گروپ کے پاس، انہیں ریکویسٹ بھی کی کہ مارکیٹ کی بہتری کے لیے ہم دونوں مل کے اکٹھے چلتے ہیں۔ جو بھی پارٹی جیتے گی، یہاں کوئی جائیداد کے تنازع تو ہے نہیں، ہم دونوں بیٹھے ہوئے مارکیٹ کی خدمت کرنے کے لیے، مارکیٹ کی بہتری کے لیے۔ تو آپ آئیں ہمارے ساتھ جو ہے نا مل کے الیکشن لڑیں گے، اگر آپ جیت گئے تو ہم آپ کو ہاتھ ڈال لیں گے، مسئلہ نہیں ہے اس میں، انا کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، یا جو بھی آگے وہ ساری زندگی کے لیے نہیں آیا ہوا۔ بٹ ان لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ایکسرسائز کرنے کے بعد، ڈیفرنٹ مطلب معاملات پہ بیٹھک کرنے کے باوجود بھی اینڈ ٹائم تک جو ہے نا، پہلے تو ہمیں لارے لگاتے رہے جی، ہم ہفتے بعد بتاتے ہیں، 10 دن بعد بتاتے ہیں، ہم بھی ان کا ویٹ کرتے رہے کہ چلو یار کسی طریقے سے جو ہے نا الیکشن ہو جائے۔ بٹ اینڈ ٹائم تک جو ہے نا وہ جیسے ہمارے صدر صاحب نے بتایا کہ رائے فرار وہ اختیار کر گئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم نے انہیں چھوڑا نہیں، یعنی کہ ہم کاغذات نامزدگی بھی ہم نے جمع کروائے، ہم نے تب بھی ان کے پاس بندے بھیجے کہ آپ کی مہربانی ہے، آپ آ جائیں الیکشنز کے اندر اور مل کے جو ہے نا وہ الیکشن لڑتے ہیں۔ برحال وہ اس معاملات کے اندر وہ نہیں آئے۔ الیکشنز کروانا جو ہے نا وہ برسر اقتدار پارٹی کا کام ہوتا ہے۔ اگر یہ جو گروپ بنا ہے یہ 2018 کے اندر بنا ہے، میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں۔ 2018 تک ہم ہی الیکٹڈ تھے، ہمارا ہی بڈن روڈ ٹریڈر ایسوسیشن جو ہے نا وہ مارکیٹ کے سارے کام کاج کر رہا تھا۔
یہ لوگ ہمارے پاس جب آئے الیکشن کے سلسلے میں تو ہم نے ڈیفینیٹلی اگر آج اب ہمارے پاس ہیں اور ہم آپ کو یہ تو نہیں کہیں گے جی چلیں جی کل ہی ہم الیکشن کرا دیتے ہیں, اس کا کوئی ٹائم ہوتا ہے, اس کی پراپر ایک ورکنگ کرنی پڑتی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے انہیں چند منتھ کا ٹائم دیا کہ اس کے بعد جو ہے نا ہم الیکشنز کے اندر آئیں گے, ہم الیکشن اناؤنس کروائیں گے, کیونکہ الیکشن کروانا ہماری ذمہ داری ہے. بٹ انہوں نے ہمارے سے ملنے کے بعد جو ہے نا کہ 15 دن کے بعد خود ہی ڈھول بنایا بجا جو کہ خود ساختہ طور پہ جو ہے نا یہ گروپ اپنے آپ کو صدر لکھنے لگ گئے, جنرل سیکرٹری لکھنے لگ گئے. ابھی کا جو معاملہ ہے, ابھی بھی جو سینیریو بنا ہے, کیونکہ 2018 کے الیکشنز کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہی جو ہے نا ہم ہی الیکٹڈ یونینز تھی, تو ابھی بھی ہم ہی الیکٹڈ یونین, ابھی بھی الیکشن کرنا ہمارا کام ہے, ان کا تو کام ہی نہیں ہے. وہ تو سرے سے ہی سمجھ لیں کہ جو ہے نا وہ الیکشنز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, مارکیٹ کے رولز کو بریک کر رہے ہیں. تو اللہ انہیں ہدایت دے جی, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. جی یہ تھے نائب صدر ثاقب شفیق ستی صاحب. اب ہم بات کریں گے اظہر صاحب سے. 2024 سے 28 کے جو الیکشن آپ جیتے ہیں, منتخب ہوئے ہیں, اس میں کچھ تو مرزا صاحب نے ہمیں مسائل بتا دیے, باقی ذرا آپ کی زبانی بھی سنیں گے. ذرا یہ بھی مسائل بتا دیجیے کہ مسائل کیا کیا ہے اور ان کو کیسے آپ حل کروائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مسائل تو جو ہیں بیڈن روڈس کے, وہ تو الحمدللہ بیڈن روڈ ٹریڈ ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے کافی حد تک حل کیے گئے. بیچ میں 18 میں بگاڑ ڈالنے کے لیے بھی لوگ آ گئے, انہوں نے بڑی کوشش کی, بڑی محنت ہے, انہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو اس وقت آپ کو بیڈن روڈ کے حالات نظر آ رہے ہیں, بیڑا غرق ہوا ہے, ان کی بڑی مہربانی ہے, بڑی کوشش ہے, بڑی محنت کے بعد انہوں نے یہ بیڑا غرق کیا ہے. لوگ تو کوشش کرتے ہیں نا سدھارنے کے لیے, انہیں جو تربیت تھی ان کی, جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ بگاڑنے کے لیے تھے اور بگاڑا ہے. جب لاسٹ ٹائم بھی شروع ہوا ہے نا, ہم نے تو انہیں صرف یہ چیلنج کیا تھا کہ 5.5 سال میں اگر آپ نے کوئی ایک اچھا کام کیا ہے نا بتا دیں, ایک کام بتا دیں 5.5 سال میں. آپ کہتے ہیں نا جی ہم لیڈر ہیں, ہم یہاں الیکشن جیتیں گے, یہ کریں گے. تو الیکشن میں بھائی جب تک آپ کے دل سے ڈر کا خوف نہیں نہ نکلے گا, ہار کا خوف نہیں نکلتا, آپ نہیں کچھ بھی کر سکتے. تو جن کے دل میں خوف ہو ہارنے کا, وہ کیا کریں گے کہ پوری مارکیٹ ان کے پیچھے پھرتی رہی کہ یار الیکشن میں آؤ, الیکشن میں آؤ, الیکشن میں آؤ. لیکن وہ جو بزرگوں کی روایت ان کی چلی آ رہی ہے, بزرگوں کے دور سے بھاگ رہے ہیں ماشاءاللہ الیکشن سے, تو آپ کہاں سے انہیں لے آئیں گے الیکشن میں؟ وہ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ ان کے ساتھ, وہ الیکشن میں نہیں آ سکتے. صاحب اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں وہ ہر دفعہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں؟ کیا ہار کا ان کو ڈر ہے, شکست خوری ان کو نظر آتی ہے, کیا وجہ ہے؟ بھائی جسے یہ ہونا کہ میں نے ہارنا ہی ہے تو کیسے میدان میں آئے گا؟ تو یہ اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے دوستوں کی, اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ان کے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے ہمارا کہ اب نئے سرے سے وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. اور یار پہلے دکاندار تو گن لو اپنے, آپ ادھر ادھر سے دکاندار ڈال کے, الیکٹرک کے دکاندار چھوڑ کے, شامی ٹکیوں والا اور سری پائے والا اور نانوں والا ڈال کے آپ نے 194 ووٹ بنائے ہیں. اگر وہ آپ کے فیک 25-30 ووٹ ان کے نکال دیے جائیں نا تو 170 رہ جاتے ہیں. تو الحمدللہ 225 دکاندار ہیں الیکٹرک کے, بیڈن روڈ کے جو ووٹر ہیں. یہ جی ہم نے ووٹر لسٹ بنا لی ہے, پہلے کام کرنا سیکھ لیں پھر میدان میں آئیں. تو انشاءاللہ تعالی میری تو ان سے ریکویسٹ ہے اور ایڈوائز بھی سمجھ لیں ان کے فائدے کے لیے ہے کہ 4 سال آرام سے ہم سے ٹویٹ لیں اور 4 سال میں کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں گے, پھر 28 میں میدان میں آئیں, مقابلہ کریں. بہت شکریہ. 24 سے 28 تک کے جو الیکشنز ہیں, اس میں کیا کیا مارکیٹ کے لیے آپ کے پاس منشور ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کیا یہاں کے جو مسائل ہیں ذرا وہ پلیز بتا دیجیے. جی اس میں سب سے بڑا اس وقت جو مارکیٹ کا ایشو آ رہا ہے 1 وے ٹریفک کا آ رہا ہے. تو الحمدللہ ڈی ایس پی صاحب سے ہماری پرسوں بھی میٹنگ ہوئی ہے, انچارج صاحب سے آج بھی ڈسکس ہوا ہے. تو اس میں بہت جلد ہم اس پہ شروع کریں گے, 1 وے کے خلاف جو 1 وے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اسے روک لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے پہلے بھی 15 سال 16 سال یہ سسٹم چلایا ہے, اسے 1 وے کو کنٹرول رکھا ہے. تو پیچھے چند وجوہات کی بنا پر ہم نے تھوڑے سے لوز کیا تھا اسے, تاکہ یہ مارکیٹ کے دوستوں کا احساس ہو جائے. اور کوئی وجہ نہیں تھی 1 وے کا گارڈ ہٹانے کی. اگر ہم 17 سال اس سے ڈیوٹی کروا سکتے ہیں تو 2 4 5 ماہ بھی کرا سکتے تھے. یہ 6 7 ماہ کا گیپ جو ہم نے دیا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھی جاگ جاؤ, ہوش کر جاؤ, کون اس کی مارکیٹ کی بہتری چاہتا ہے اور کون مارکیٹ کا بگاڑ چاہتا ہے. تو الحمدللہ 90% لوگوں کو پتہ لگ گیا جو باشعور
ہمارے دکاندار ہیں انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ کون کیا چاہتا ہے. اس کا رزلٹ بھی نظر آ گیا. سب دوستوں نے جو کوشش کی کہ کون الیکشن سے بھاگا ہے اور کون الیکشن میں رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر رکھے. کوئی نہیں, مارکیٹ میں سیکیورٹی کے بھی بڑے جو ایشوز تھا, سیکیورٹی کا ایشوز تھا اور پانی کا ایشو تھا, اس کے علاوہ جو مرزا صاحب نے بھی بتایا کہ بجلی کی تاروں کا ایشو تھا. جی وابڈا کے جو مسائل ہیں الحمدللہ ہم نے کافی حد تک حل بھی کروائے ہیں. مزید ہم کوشش کر رہے ہیں حل کروانے کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اس پہ بھی ورکنگ شروع ہو جائے گی. تاریں وغیرہ چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو مزید انشاءاللہ وہ تاریں چینج ہوں گی. جو سیکورٹی کا الحمدللہ شروع سے ہمارے گارڈ چل رہے ہیں, اب ان میں ہم مزید بہتری لا رہے ہیں. نائٹ سیکورٹی جو ہے SHO صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی ہے, ہماری DSP قلعہ گجر سنگھ سے بھی میٹنگ ہوئی ہے. تو ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی یہاں پر محافظوں کا جو گشت ہے وہ بڑھائیں, تاکہ یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں انہیں کنٹرول کیا جائے. آپ کو پتہ ہے بے روزگاری بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی, تو اس سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے. تو اسی لیے وہ اسٹریٹ کرائم جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں, صرف بیڈن روڈ پر نہیں, اسے آپ دیکھیں پورے پاکستان میں اضافہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم کریں گے, ہم کوشش کریں گے اور بہتری آئے گی. بہت شکریہ. فلسطین کے ساتھ ویسے بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے جذبات جو ہے نا, ایک جذباتی رشتہ بھی ہے مسلمانوں کے علاوہ بھی, کہ وہاں پہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا ہمارا وہاں پہ مطلب ایک انسانیت کے ناطے کے علاوہ بھی ہمارا ایک اٹیچمنٹ جو ہے نا, جذباتی اٹیچمنٹ بھی وہاں پہ ہے. اور ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے یا ہمارے ایک تاجر ہونے کے ناطے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں, اور میکسیمم جو تاجر ہیں وہ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر بھی رہے ہیں. بینگ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سب سے پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی طاقت جو ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہم کمزور نہیں ہیں, پاکستان کمزور نہیں ہے, یہ سب سے پہلا اس کا درجہ تھا. دوسرا ہے کہ اس کو ہم دل میں برا سمجھیں, زبانی کہیں, زبان سے کہہ دیں, دین بھی ہمارا یہ کہتا. اگر بالکل نہیں کر سکتے تو پھر دل میں اسے برا کہیں, کم از کم وہ اظہار تو ہو نا ہمارے دل میں, وہ اظہار نظر آنا چاہیے. اگر ہمارے دل میں ہے تو وہ نظر آنا چاہیے مارکیٹس میں اور دوسری جگہوں پہ کہ ہم ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں. جی بالکل, اس وقت ہم موجود تھے آج بیڈن روڈ پر. جو نئے الیکشنز ہوئے ان کی تمام جو نیو بلا مقابلہ منتخب قیادت ہے ان کے ساتھ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ حکومت کو اقدام کرے. جنرل عاصم منیر صاحب کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے, جنرل عاصم منیر نے کنٹرول کیا ہے جیسے کہ ڈالر کو, اسی طرح مہنگائی کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فلسطین کا بھی اس حوالے سے بھی وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام مارکیٹوں کو جو لوگ ہیں وہ ان کی اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کریں. اور جو پاکستان میں اس وقت سب سے معیشت کا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے. اور ساتھ اب سموکس کی وجہ سے مارکیٹوں کے جو شیڈول ہیں وہ بھی بڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے پہلے حالات کافی خراب تھے, اب جب بزنس کے دن ہیں اس میں کاروبار میں جو سموک کی وجہ سے ٹائم شیڈول جو ہے وہ ٹائٹ کر دیا گیا ہے, اس سے بھی کافی نقصان ہو رہا ہے. جی اپنے ہوسٹ ندیم خان کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.